خوبصورت سی دعا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو دعا مانگتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤں کہ جو دعا ہے یہ تشہد کی دعاؤں میں اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی روایت ہے 1307، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی۔ ایک ایک لفظ پہ ذرا سا غور کریں گے نا تو آپ کو بہت ہی خوبصورت سے مفہوم دکھیں گے۔ دیکھیے گا، اس کو پھر دوبارہ شروع سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ سوچیں کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الاخلاص فی الرضا والغضب واسألک نعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين۔ تھوڑی سی طویل دعا ہے لیکن ذرا سے اس کے معنی پہ غور کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم آج کیا مانگنے لگے ہیں۔ اے اللہ، چونکہ تو غیب جانتا ہے اور مخلوق پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، لہٰذا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھے اتنی دیر تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، یعنی میری زندگی پروڈکٹیو ہو، ہینڈی کیپڈ لائف نہ ہو میری، اور اس وقت فوت کر دینا جب تو میرے لیے وفات کو بہتر سمجھے، یعنی موت آنی تو ہے تو کام کر کے مروں۔ میں تجھ سے خلوت اور جلوت یعنی تنہائی اور لوگوں کے بیچ میں تیرا ڈر مانگتا ہوں اور مانگتی ہوں، یعنی میں اکیلے میں بھی تجھ سے اتنا ہی ڈروں جتنا میں دوسروں کے بیچ میں تجھ سے ڈرتی ہوں، یا جتنا لوگوں سے ڈرتی ہوں اتنا تجھ سے بھی ڈروں، اور رضامندی اور ناراضگی میں کلمہ حق کہنے کی توفیق مانگتی ہوں، یعنی میں خوش ہوں یا میں ناراض ہوں میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہ نکلے، اور تجھ سے وہ نعمت مانگتی ہوں جو ختم نہ ہو، اور آنکھ کی وہ ٹھنڈک یعنی لذت اور سرور جو کبھی منقطع نہ ہو، نیور اینڈنگ، اور تقدیر پر راضی رہنے، موت کے بعد پرسرور زندگی، اور تیرے روح اقدس کی زیارت کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتی ہوں، اور ہر نقصان دہ مصیبت اور ہر گمراہ کن فتنے سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما، ہمیں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کے لیے راہ دکھلانے والا رہنما بنا دے، آمین۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ دعائیں مانگتے تھے اللہ کے نبی، تبھی پھر آپ کو وہ خوبصورت گروہ ملا کہ جن کو آپ صحابہ کرام کے نام پہ جانتے ہیں، اور وہ کیسے ان ساری چیزوں میں سے گزرے۔ جب لیڈر اتنا پردرد ہوگا، پر حکمت ہوگا، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ساتھی کیسے ہوں گے۔ بچے عموماً ماں باپ کا پرتو ہوتے ہیں، اچھے ماں باپ اچھے بچے، اور ماں باپ اگر ذرا غیر ذمہ دار ہوتے ہیں تو بچے اس سے بھی زیادہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔